موضوع الدرس في احوال القیامہ سورۃ الحاقہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. گرم پڑ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جہاں تک نفخ صور کا مسئلہ تھا الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا کہ اذا نفخ فی الصور، جب سور میں ایک ہی دفعہ نفخہ پھونکا جائے گا زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا کے مار کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اسی دن سمجھو قیامت ہو جائے گی. اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائیں گے اور اس دن جو آسمان ہے وہ انتہائی کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہیں اس کے کناروں پہ ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانية، اور اٹھائیں گے اللہ تعالی کے عرش مبارک کو اس دن 8 فرشتے. یومئذ تعرضون، جس دن تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے. لا یخفی منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے. تو اب بات سمجھیں کہ زمینیں بھی پھٹ ختم ہو گئیں، آسمان بھی پھٹ گئے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں آسمانوں میں ان کی تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، اور یہ بات قرآن پاک میں ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، اللہ کا لشکر جو آسمانوں میں ہے اللہ کے سوا اس کا عدد کوئی نہیں جانتا. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے آسمانوں کی طرف سر مبارک اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اتت السماء وحق لها ان تأتا. آپ نے فرمایا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے. عتیت کہتے ہیں اس آواز کو، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اونٹ پر پلان رکھتے ہیں، اگر بوجھ زیادہ پڑے تو اس پلان سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عتیت. اسی طرح جب آدمی سوتا ہے اس کی آواز کو بھی عتیت کہا جاتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور فرمایا حق ہے اس کا، آنی چاہیے. کیوں؟ فرمایا کہ ما من موضع قدر شبر فی السماء، آسمان میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ الا وملک قائم ساجد یسبح ویقدس للہ، اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا سکوع میں ہے یا سجدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرے. یعنی آسمانوں میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اور آسمان کتنے بڑے ہیں دیکھو نا، جن نے زمین کو ڈھانپ لیا ہے. پھر 7 آسمان ہیں اور ہر جگہ اللہ کے فرشتے تسبیح و تقدیس میں ہیں. اور یہ بھی احادیث مبارک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تسبیح جو ہے عام طور پہ یہ ہوتی ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب جب اتنا فرشتے ہوں گے تو صاف بات ہے کہ جب آسمان پھٹیں گے، چونکہ ملائکہ کا جو سکن ہے، جو رہائش ہے، وہ تو آسمانوں میں ہے. آسمان تو اب پھٹ گئے. اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ 7 آسمانوں کے بعد ایک کرسی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، جو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے. اور وہ اتنی بڑی کرسی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ 7 آسمان 7 زمینیں جو ہیں ان سب کو اس نے ڈھانپ رکھا ہے. اور ایک جگہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر 7 آسمان ایسے بچھا دیے جائیں، 7 زمینیں ایسے بچھا دی جائیں تو کرسی کے مقابلے پہ ہی ایسے ہوں گی کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے کسی میدان میں ایک کڑا چھوٹا سا پھینک دو، وہ کتنی جگہ روکے گا. تو یہ سارے 7 آسمان 7 زمینیں اس کے سامنے ایسے ہوں گی جیسے کڑا پڑا ہو. اب خود اندازہ کریں کہ کرسی کتنا بڑی ہوگی. اور کرسی کے بعد پھر عرش ہے. عرش جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے کرسی ایسی ہے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض. اچھی طرح سمجھیں، پہلے 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے بعد پھر کرسی ہے، اس کے بعد پھر عرش اولی ہے. اب یہ بھی مسئلہ جو ہے بہت بڑا مشکل بھی ہے، اور اس کو ہر جماعت نے اپنے عقل و فکر کے مطابق اس کی تعویلات کی ہیں. حالانکہ اللہ کے قرآن میں 17 آیتیں ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 17 آیتیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، کما یلیق بشانہ.
اب اس میں کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ جی اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ تو لامکان ہے، وہ کسی مکان میں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہیں، ہر طرف ہیں، اور اسی لیے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے دلائل بھی دیے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ اللہ عرش پہ ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا وجود ماننا پڑے گا۔ اچھا، اگر انکار کرو کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ ختم۔ یعنی اگر عرش ماننے سے یا اس کی جہت ماننے سے آپ کو شبہ ہوتا ہے تو جب ہم کہیں گے لا مکان ہی کوئی نہیں تو پھر اس کی ذات کہاں ہوگی؟ یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں اور ان کو زیادہ تر جو ہے نا یاد رکھیں کہ بعض تو فرقے خیر باطل ہیں اور بعض فرقے جیسے باطنیہ ہیں اور اسی طرح سے معتزلہ ہیں اور اسی طرح سے اور کئی فرقے، پھر انہوں نے تعویلات کی نہیں جی اللہ کی عرش میں مانا یعنی اس کا کمال قدرت ہے، کمال عظمت ہے، کمال غلبہ ہے، ورنہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ کی جیت نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ سب سے بڑا غلط عقیدہ ہے۔ اچھا، جیسے بعض بات ہمارے شاعر بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا، تو باقی پھر نعوذ باللہ شرک کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور سب سے زیادہ اس مسئلے کا جو اہل سنت والجماعت میں امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، آپ کا پہلے ہی عقیدہ تھا لیکن پھر آپ نے رجوع فرما دیا اسلاف کی طرف۔ تو اس کے بارے میں موٹی بات یاد رکھیں جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام دار الہجرت نے فرمائی ہے نا، وہ بالکل ایسی کامل کھری جامع اور سچی بات ہے کہ آدمی کا ایمان بچ جاتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی قرآن میں جو آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو استویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستواء معلوم، استواء بالکل ہمارا ایمان ہے کہ مستوی ہے وہ عرش پہ، والکیف مجہول، کوئی ہم سے پوچھے کہ کیسے بیٹھے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، کیوں اس کی ذات ہی ویسا کمثلہ شیء ہے، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول، والسؤال عنہ ایک جگہ پہ ہے غیر معقول اور ایک جگہ ہے والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اس کے بارے میں ہم سوال کیوں کرتے ہیں خالق کے بارے میں؟ اللہ کے لیے جہت جو ہے وہ یاد رکھو علو ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیں نا، آپ جب دعا مانگتے ہیں تو ایسے کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ آپ نیچے تو نہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، وجہ کیا مانا کہ اوپر سے ہی رحمت آئے گی نا، اسی سے مانگ رہے ہیں نا، تو اس کی جہت کا اعتراف تو کر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا اس ذات سے تم بے غم ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمین میں دھسا ڈالے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا اس ذات سے تم بے غم ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ تم پہ ایک پتھریلی ہوا بھیج دے؟ تو آسمانوں میں
اور اسی طرح میرے محبوب نے، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سے دعا مانگا کرو، کیونکہ ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی علی السماء الدنیا، اللہ عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، تو عرش پہ ہیں تبھی نزول فرمائیں گے نا، ورنہ نزول فرمانے کا کیا معنی؟ اور اس کے بعد اللہ تعالی فرماتی ہے کہ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا؟ تو یہ گھڑی جو ہے بڑی مستجاب ہوتی ہے اس وقت میں آدمی اگر دعا مانگے، جب رات کا آخری حصہ ہو اور تنہائی ہو اور آدمی کی پوری توجہ جو ہے کامل اللہ کی طرف ہو۔ تو اب اللہ کا نزول بھی بیان فرما دیا حضور پاک نے، تو اس لیے اب عقیدہ ہمارا یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات عرش معلیٰ پہ ہے، مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہی عقیدہ ہمارا سارے اسماء و صفات میں ہے کہ اللہ نے جتنی اپنے اسماء، جتنی اپنی صفتیں قرآن میں ذکر فرمائی ہیں یا فرمان رسول عربی میں فرمائی ہیں، نحن نؤمن باسمائہ و صفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تعطیل ولا تعویل ولا تشبیہ ولا تمثیل ولا تکییف، کہ میرا اللہ جتنی تیری صفتیں ہمارا ایمان ہے، نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم تعویل کرتے ہیں، اور نہ ہم اس میں کوئی مثال دیں گے، کیوں؟ تیری ذات بھی بے مثل، تیری صفات بھی بے مثل۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو کہ 7 آسمان، اس کے بعد کرسی، پھر میرے اللہ کا عرش ہے، اور یہ میرے اللہ کی کرم اور رحمت دیکھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے صفت رحمان کا ذکر فرمایا، حالانکہ یہ مقام تھا فرماتی الجبار القہار المنتقم العزیز، لیکن رحمان کا صفت کا ذکر فرما کے اشارہ کیا کہ میں اپنے بندوں پہ میری رحمت غالب ہوگی۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش کے نیچے ایک بہت بڑی لوح ہے، بہت بڑی تختی ہے، اور اس تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ لکھا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ اور اسی طرح پھر عرش کے نیچے دریا ہے، وہ بھی رحمت کی علامت ہے، جیسے آگ غضب کی علامت ہوتی ہے تو پانی رحمت کی علامت، اسی لیے ہر جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یا کسی جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے ہاتھ کا ذکر فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یا کہیں اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، یا کہیں اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کہیں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، جتنی صفتیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے ہمارا ایمان ہے، اس کے ہاتھ پہ بھی ایمان ہے، اس کے وجہ پہ بھی ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے آپ نے فرمایا میرے آنکھوں میں ہے تو آنکھوں پہ بھی ایمان ہے، لیکن ہم تمثیل نہیں کریں گے، تکییف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، پھر کافر ہو جائے گا، کیوں؟ وہ بے مثل ہے تو ہاتھ بھی بے مثل ہے، جب اس کی ذات بے مثل ہے صفات بھی بے مثل۔ اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ آپ انسان کو بھی اللہ نے سمیع کہا ہے، سننے والا، دیکھنے والا،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو ایک مختلف نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو اب سمیع اور بصیر انسان کی بھی صفت ہے اور سمیع اور بصیر اللہ کی بھی صفت ہے، لیکن اللہ کی صفت کا کیا مقابلہ بندے کی صفت کا؟ وہ بے مثل ہے. بندے کا سننا تو ایک حد تک ہے نا، دور ہو جاؤ نہیں سنتا، پردہ آگے آ جائے نہیں سنتا، کھانے میں تکلیف ہو جائے نہیں سنتا، بند کر دو نہیں سنتا. وہ تو اس کی ذات ہے نا، وسع السماوات والارض. اس لیے صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب بی بی صاحبہ آئی اور حضور پاک سے آ کے قصہ اظہار میں جھگڑا کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے خامند نے، میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو میں تو اس پہ حرام ہو گئی. اب یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ اب تو میں بوڑھی ہو گئی، کدھر جاؤں میں؟ اور اس دور میں زمانے جاہلیت میں یعنی ابتدا میں یہ مسئلہ تھا کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، پھر حلال ہوتی ہی نہیں تھی. اس لیے وہ عورت آئی اور آ کے رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، میرے بچے ہیں اور یہ میرا شوہر ایسا ہے، میری جوانی بھی کھا گیا، میری دولت بھی کھا گیا، اب جب میں کسی کام کی نہیں رہی تو مجھے ماں بنا دیا. اب میرے ساتھ بڑھاپے میں کوئی اور شادی کرے گا، میں کہاں جاؤں؟ حضور سن رہے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بھی غرفے میں موجود ہوں اور حضور نے فرمایا ما نظر فیک شیء، آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی حکم جاری نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ حضور نے فرمایا بی بی تمہارے بارے میں قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے. اچھا وہ بیچاری غصے میں بھی تھی، پریشان بھی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر مسئلہ قرآن شریف میں، صرف میرا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ لڑنے لگ گئی. اس لیے یاد رکھو کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوں تو عالم الغیب بھی کہتا ہے کہ تمہارے مسئلے کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، بعد میں لگے گا. یہ لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. عالم الغیب بولنا صرف اللہ کی صفت ہے، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ملک، کوئی پیر، کوئی فقیر عالم الغیب نہیں. اللہ چاہے کوئی غیب ظاہر کر دے اس کی مرضی ہے. اچھا جب ظاہر کر دے تو غیب تو رہا ہی نا. علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب جناب وہ بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آخر کہ میرا مسئلہ قرآن میں آخر کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی مانا ربی کے شیان تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم نازل نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ اور نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے، آپ بھی میری نہیں سنتے نا، ابھی میں جا کے اپنے اللہ کو درخواست دیتی ہوں. اور نے کہا حضور آپ کے پاس میں درخواست دے دی، آپ بھی میری نہیں سنتے، تو اب باقی تو سیدھا دروازہ پھر اللہ کے آگے جا کے درخواست کرتی ہوں. اللہ نے اس کو قرآن میں نازل قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی. وہ جو خامد کے مسئلے میں آپ سے لڑ رہی نہیں تھا ہم سن رہے تھے، وہ جو آپ سے گفتگو کر رہی تھی ہم سب سن رہے تھے. بی بی عائشہ نے جب قرآن اترا تو کہا سبحان الذی وسع سمعہ فوق العرش. کہنے لگی مولا تیری ذات کی شان ہے، میں کمرے میں موجود بیٹھی تھی غریب، میں نے کوئی لفظ سنا کوئی نہیں سنا، کمال تیرا ہے کہ تو نے عرش پہ سن لیا.
تو اس لیے ہمیشہ اب اس کا اور مخلوق کے سننے کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ اس کی سماعت جو ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ ہے. تو اس لیے اب ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ عرش پہ ہیں، عرش پہ مستوی ہے، ان کی جہت علو ہے جو اس کی شان کو زیبا ہے، کما علی کو بے شان ہی، لیکن کیفیت میں کبھی ہم بحث نہیں کریں. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ اس آیت میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اور ایک حدیث مبارک میں بھی ہے حضور نے فرمایا اب جو ہے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے، لیکن اس دن جو ہے پھر 8 فرشتے ہوں. اب اس میں بھی علماء نے بڑی بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، اور یہی وہ مصیبتیں ہیں جو ہمیں یعنی پیش آتی ہیں کہ لکھنے والے تو لکھ جاتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہوگا. کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے. اب انہوں نے جناب کہا کہ یہ 8 کا عدد جو ہے 8 فرشتے مراد نہیں ہے بلکہ 8000 ہوں گے. کسی نے لکھ دیا کہ ملائکہ کی 8 صفیں جو ہے نا وہ عرش کو اٹھا رہی ہوں گی، اور کسی نے لکھ دیا کہ وہ 8 فرشتے جو ہیں وہ یہ عام فرشتے نہیں ہیں، وہ اور فرشتے ہوں گے. ان کے پاؤں جو ہیں وہ 7 زمین کے نیچے ہوں گے اور سر جو ہے ان کا عرش کے ساتھ ٹکرا رہا ہوگا. اتنے لمبے فرشتے ہوں گے. بھائی اس کی بحث کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان سے کہیں. اب یہ باتیں اگر آپ کسی کافر کو کریں تو کہے گا کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس میں بھی آپ یاد رکھیں، اپنے عقیدے صاف رکھیں کہ 8 سے مراد 8 ہیں، کیونکہ جب حضور نے فرمایا پہلے 4 تھے اب 8 ہیں بس. باقی فرشتوں کا اٹھانا، اور اس میں بھی بڑے بڑے لوگ جو تھے، بڑے بڑے علم والے لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اگر علم ہو تو پھر کسی استاد کا ہاتھ بھی ہو. جیسے کہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ بیٹا مربع کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا. کسی کو سکھا دینا ایسے ڈال دینا، ایسا میٹھا ڈال دینا، اتنا سیب ڈال دینا، ایسے آگ بنانا، ایسے کانچ پہ آنا، ایسے قوام آئے گا، ایسے مزے آ رہے کبھی مربع بنے. تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر علم ہوگا تو علم تو اگر کسی کو بچا سکتا تو ابلیس کے پاس تھوڑا علم تھا جو ملأ اعلیٰ میں پہنچا ہوا فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا. اچھا اسی طرح اگر علم بچا سکتا، آج دیکھ رہے ہیں قادیانیوں میں کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے ماہرین اقتصادیات ہیں، کتنے ماہرین سیاسیات ہیں، فلکیات ہیں. ایک قادیانی کو یعنی وہ آدمی نہ شکل نہ عمل، یعنی جس آدمی کو دیکھنے کے بعد کوئی شریف انسان بھی نہ مانے اس کو نبی مانے. اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہے دنیا میں؟ کوئی کردار تو ہو نا، کوئی کردار ہو جو آدمی عرضی نویس ہو، کورٹ کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھتا ہو، جو انگریزوں کا ٹوٹی ہو، ان کے حق میں رسالے لکھ کے چھپواتا ہو، جو کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہو. اس کے اپنے بیٹے نے لکھا ہے بشیر الدین میں کہ ابا جان وائن ٹانک جو ہے استعمال فرماتے تھے.
وائن شراب کو کہتے ہیں. یہ ہم نے نہیں لکھا، بیٹا لکھ رہا ہے. جو عورتوں سے مٹھیاں بھرواتا ہو وہ نبی ہوتا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے خدا کی قسم ہے میرے مدنی کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب چھو کے بھی نہیں گزرا ہے. یہ آج عورتوں سے بیعت کراتے ہیں، عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیر ہیں. یہ دجال ہوتے ہیں، پیر نہیں ہوتے. یہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی اپنی لڑکیوں کو حافظ قرآن سے نہ پڑھوائیں، لڑکیوں کے ساتھ پڑھائیں. اگر کسی حافظ نے پڑھانا ہے مجبوری ہے، جیسے اس ملک میں ہے بعض مضامین ایسے ہیں کہ اس کے لیے لیکچرر جو ہے لڑکیاں عورتیں نہیں ملتی ہیں، تو ان نے انتظام کیا، باقاعدہ ٹی وی سسٹم ہے، باقاعدہ کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں استاد آگے بیٹھے گا، ہر لڑکی کے سامنے جو ہے مائکروفون ہے، اس کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، یہاں استاد پڑھا رہے ہیں، وہ کبھی اندر نہیں جا سکتا، نہ اس کی کبھی تصویر ان کو نظر آئے گی. استاد پڑھا رہا ہے، وہ سن رہی ہیں، بس بات ختم ہو گئی. کیوں آج کل تو کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل خاص طور پہ میری ایک نصیحت اللہ کے حرم میں یاد رکھنا کہ کسی عام بندے پہ چاہے اعتبار کر لو، کسی مولوی اور حافظ پہ کبھی اعتبار نہ کرو. میری بات پلے باندھ لو بھائی، اپنی برادری ہے، ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے وکیل صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولوی حافظ بھوکھا ہوتا ہے، انہوں نے تو عورت دیکھی نہیں ہوتی نا، ان کو موقع ملے یہ پھر کہاں چوکتے ہیں. گناہگار نے تو پہلے 50 دیکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ دوست کے گھر میں نقب نہیں مارتا. وہ کہتے ہیں یار حرام کھانے کے لیے اور جگہ تھوڑی ہے، ضروری یہاں بھی کھانا ہے. یہ غریب ہوتے ہیں بھوکھے، انہوں نے کبھی عورت دیکھی نہیں ہوتی. ان کو تنہائی مل جائے، پھر عورت مل جائے، آگ کا پاس مل جائے، پھر کہو کہ پاک رہے گی، ناممکن ہے. اس لیے احتیاط کرو. اور اپنے لڑکیوں کے کمرے میں ٹی وی، انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ کبھی نہ رکھو. اپنی لڑکیوں کو کوئی موبائل نہ دو. اگر امتحان لینا ہے نا تو رات جا کے اپنی لڑکیوں کو موبائل لے کے ان سے اندر نمبر نکال لو، میسج نکال لو، پتہ لگ جائے گا کہ ہماری بیٹی کس پانی میں ہے. آج رات امتحان کر لو، اور یہ جو نمبر ہے وہ وہاں رنگ بھی کر لو کہ ہاں پتہ لگے تمہیں کون بول رہا ہے. اس سے کہو جناب میں نے آپ سے ملنا ہے. احتیاط لازمی کرنی چاہیے. حضور تو نبی ہوتا ہے. اللہ کے انبیاء کی تو نظر بھی کسی غیر محرم عورت پہ نہیں پڑتی. یہ کیسا نبی ہے؟ عورتوں سے مٹھیاں بھرواتا ہے. کئی پڑھے لکھے اس کو نبی مانتے ہیں. تو یہ علم نہیں جب تک اللہ ہدایت نہ دے. بڑے بڑے لوگ بھٹک گئے ہیں. اچھا اس میں یہی عذاب ہے جو ہماری کتابوں میں. وجہ کیا ہے کہ یہودیوں نے ہماری کتابوں میں مواد ڈالا ہے، دشمنوں نے مواد ڈالا ہے، کہیں عیسائیوں نے مواد ڈالا ہے. کتاب میں 200 روایت ہے، اگر اس میں 195 ٹھیک ہے، 5 غلط ڈال دی، اب کس کو پتہ لگے؟ عام آدمی تو یہی کہے گا میں نے جناب ابن کثیر میں پڑھا ہے. اس بیچارے کو نہیں پتا کہ ابن کثیر میں روایت اسرائیلی ہے. اس کو نہیں اور جی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث موضوع ہے یا کون سی حدیث ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کتنے فرشتے ہوں گے؟ 8. بس ہمارا ایمان ہے کہ 8. اچھا اب وہ فرشتے یہ پتہ ہے کس چکر میں پڑے؟ او جی اتنا بڑا عرش اور پھر خدا کی ذات کو ایسے جو فرشتوں نے اٹھا لیا، پھر تو فرشتوں کی طاقت زیادہ ہو گئی نا، انہوں نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے. کافر ہو گئے. اور ظالموں، مار فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کے حکم ہے. اللہ کے حکم سے جبریل نے 5 بستیاں اٹھا لی.
اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ تعمیل کر رہے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو احد ہے، صمد ہے، وہ تو غنی ہے۔ ملائکہ بھی اس کی مخلوق ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ملائکہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا حکم جاری فرمایا؟ وہ تو کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ کوئی تعویل نہ کرے، کوئی جو قرآن میں ظاہر الفاظ مبارک ہیں بس ہمارا ان پہ ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا عرش ہے، ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہے، ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اس دن قیامت میں، ہمارا ایمان ہے۔ زیادہ جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ہم نے عرش دیکھا ہے، ہم نے کرسی دیکھی ہے، ہم نے آسمان دیکھے ہیں، ہم نے سدرۃ المنتہا دیکھی ہے، تو جب ہمارا ایمان ہے اس پہ بھی ایمان ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ زیادہ اس میں اپنے آپ کو نہ الجھایا کریں۔ اچھا، اب مسئلہ ایک اور باقی رہ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے تو ملائکہ کناروں پہ ہوں گے، اور بھئی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تو مر جائے گی، پھر ملائکہ کہاں بچ گئے جو کناروں پہ ہوں گے؟ تو اس کو بھی آسان طریقے سے یاد رکھیں کہ یعنی ابھی ان کی موت سے پہلے وہ کناروں پہ ہوں گے، پھر ان پہ موت آئے گی، یا پھر یہ وہ مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر جن کو اللہ چاہے ان پہ موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ آسمان پہلے سے فرشتے اتریں گے، وہ ایک صف بنا لیں گے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، 7 صفیں بن جائے گی، جس کے بارے میں سورۃ الرحمن میں ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ 7 فرشتوں کی صفیں ہوں گی، تمام خلائق درمیان میں ہوگی۔ اللہ حکم فرمائے گے کہ جن و انس، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکل جاؤ، بھاگ کے دکھاؤ مجھے کہ میرے عذاب سے بھاگ سکتے ہو، بھاگو۔ کون اللہ کے عذاب سے بھاگ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو؟ تو لہذا ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، آسمان بھی حق ہے، سور بھی حق ہے، کرسی بھی حق ہے، عرش بھی حق ہے، اور فرشتوں کا اٹھانا بھی حق ہے، اور اللہ کی ذات بھی عرش پہ ہے، کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی۔ باقی جو ہوتا ہے نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، مانا اس کا مانا ہوتا ہے معیت علمیہ، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں تم ہو۔ کیا مانا کہ اس کی علم کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں معیت علمیہ۔ تو جب چیز علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، علم میں نہ ہو تو وہ دور ہوتی ہے۔ اس کی بھی کوئی ترجمہ قرآن میں موجود۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ اور ان کو فرعون کے پاس جاؤ، انہوں نے کہا اللہ میاں آپ کا حکم ہے، ہم جاتے تو ہیں لیکن فرعون ہے بڑا ظالم، اور میرے خلاف تو ایک پرانا مقدمہ بھی پڑا ہوا ہے، ان کا بندہ میرے ہاتھ سے مر گیا تھا۔ تو اللہ پتہ کیا فرمایا کہ قال لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہو؟ آگے بیان کر دیا اسمع و ارا، ہر چیز سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تو لہذا ساتھ ہوں۔ نہیں یہ مانا تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں گمراہ ہو گئے، اللہ حضرت علی کے اندر چلا گیا، کسی نے کہا اللہ بھی پیر سائیں کے اندر چلا گیا، ظاہر میں ہے پیر فریدن، باطن میں ہے خود اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہ دعا کریں اللہ ہدایت۔ بھائی نیت عمرے کی مدینے سے کر لی ہے، اب اگر عمرہ نہیں کرے گی دم پڑ جائے گی، عمرہ چھوڑے گی فاسد کرے گی دم ہو جائے گی۔
انتظار کریں، یا ایسا کریں ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن لگا کے خون بند کرا لیں، عمرہ بھی کر لیں اور ایک دم بھی دے دیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر حیض میں مدینے سے عمرے کی نیت نہیں کی ہے تو دم پڑ جائے گی۔ حیض میں نیت کرنی جائز ہے، فوراً مدینے جاؤ دوبارہ عمرہ کرو۔ بھائی اللہ نے جنت سے نکال دیا، پھر وہ جنت میں نہیں گیا تھا، وسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا، جیسے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تمہارے گھر آتا ہے شیطان؟ نہیں، تمہارے پاس جو وسوسہ ڈالتا ہے کبھی پکڑ کے باندھ لو نا اس کو، وہ تو میلوں میں دور بیٹھ کے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یزید کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، اللہ جانے، وہ جانے، حضرت حسین جانے۔ بالکل حجر اسود کے سامنے استلام ہوگا، پہلے نہیں ہوگا، بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، قرض لے کے حج کریں، اللہ نے تو نہیں کہا، شوق ہے تو لیتے رہو۔ طواف میں غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے، یعنی یہاں پر جو ہے نا جی، بعض علماء کہتے ہیں کہ سرزمین حرم میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یہاں برائی کا ارادہ بھی کرو تو پکڑا جاتا ہے آدمی، لیکن مراد شرک ہے، عام گناہ کی بات نہیں ہے۔ طواف کے دوران چپل گم ہو جاتے ہیں، مجھے دے جایا کریں، میں حفاظت کروں گا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے، میری ذمہ داری ہے، گم ہو جاتے ہیں، اپنے لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ اگر آب زمزم کو احرام سے دھویا جائے کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ مسئلہ ہوتا تو صحابہ نہ دھوتے۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوبارہ عمرہ کریں اسی احرام میں، دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی گناہ کیا تھا کہ وہ پلید ہو گیا ہے؟ مدینے میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن مدینے والا تو مکے میں دعا کرتے تھے۔ طواف کے بعد 2 رکعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ حضرت بی بی عائشہ کو شادی سے پہلے تصویر میں دکھایا گیا، بالکل دکھایا گیا، جبریل تصویر لائے تھے۔ کہتے جی کہ ہمارے بریلوی اور شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے، تو چلو ہو گئے تھے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کعبے میں پیدا ہوئے تھے، حضور باہر پیدا ہوئے تو حضور سے افضل ہو گئے پیدا ہونے میں۔ اللہ کے بندے، کعبے سے مراد ہے حرم، ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ فرماتا ہے حج کی بکری جو ہے کعبے میں جا کے ذبح کرو، تم مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں تو نہیں کرتے، تو سارے حرم کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں آ گیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، یعنی حرم میں پیدا ہوئے، ورنہ جب تمہاری بیوی کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے مسجد میں جاتے ہو۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ حضرت علی کی والدہ اتنی کمزور عقل تھی کہ جب ولادت کا وقت آیا کعبہ شریف کے اندر چلی گئیں کہ اس کے جا کے نعوذ باللہ پلید کرے۔ کوئی عقل کرو، کیا کر رہے ہو؟ تعریف کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو؟ تقدیر اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ، سب تقدیر ہے۔ شہید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شہید زندہ ہے۔ لوگ کعبۃ اللہ کو مصلی لگاتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی، حاجی کو برکت نہیں ہوئی تو مصلی کو کیا ہو جائے گی؟ تم کتنا بدل گئے ہو کہ مصلی میں برکت آ جائے گی؟ تم میں آئی ہے، داڑھی آ گئی ہے، تم ذرا کعبے کو منہ لگا کے اس کو گواہ بنا رہے نا کہ اللہ میں نے یہاں آ کر بھی شرم نہیں کیا۔ عمرہ کرتے وقت 7 چکر چھوٹ گئے، کون سے 7 چکر بھی چھوٹ گئے مجھے کیا پتا؟ میری بیوی جو ہے بالوں کو رنگ کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیا میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کرتی رہتی ہے؟
کہتے کبھی کالا کرتی ہے کبھی پیلا کرتی، تو عورتیں بدلتی رہتی ہیں نا بابا، آج کل فیشن ہے نا، میچنگ کلر ہوتے ہیں نا، جیسے سوٹ پہنا بالوں کا کلر بھی وہی بنا لیا۔ میرے والد فوت ہو گئے، میں خیرات کروں ان کو فائدہ بالکل ہوگا۔ اگر قرآن پڑھ کے مجھے رونا آ گیا اور میرے آنسو کے قطرے قرآن پہ گر گئے، کوئی بات نہیں، خدا کا شکر کرو اگر قرآن پڑھتے رونا آ جائے۔ میں نے عمرہ انڈیا سے احرام باندھ کے آیا، تقریباً 7.5 گھنٹے میں پہنچے، انڈر ویئر جو تھا وہ میرے اندر رہ گیا، دم پڑ گئی، تمہیں یاد ہی نہیں آیا چادر بدلتے ہوئے بھی انڈر ویئر آپ کو نظر نہیں آیا؟ اینک لگا کے چادریں بدلی تھی آپ نے؟ ایک بکری ادا کریں دم، انشاءاللہ مجال ہے کہ پھر بھولیں۔ پھر تو جب بچے عمرے پہ آئیں گے ان کو خیال کرنا، انڈر ویئر کا خیال رکھنا، 400 ریال کی بکرا ہے۔ والدین کا عمرہ بالکل کریں۔ بچے چھوٹے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کرنے کی۔ اگر حرم میں اتنا رش ہو گیا، بچہ پھنس گیا، اب وہ رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے، کھڑا کھڑا نماز پڑھتا ہے، نہیں نماز لوٹائے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے قاعدے میں التحیات پڑھتے ہوئے زبان اٹک جاتی ہے، زمزم پیئیں۔ ایک آدمی بغیر احرام کے صفا مروہ دوڑ رہا تھا، ہم نے پوچھا کہ بغیر احرام کے کیوں؟ نے کہا دوسرے عمرے میں احرام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا اپنا مسئلہ ہے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ تو میرا مرید بن جا، میں تیری اللہ سے بات کروا دوں گا، تو جس کا اللہ سے اتنا بڑا تعلق ہے اس کو مریدوں کی کیا ضرورت ہے کہ مرید ڈھونڈ رہا ہے بیچارہ؟ اللہ میاں کو کہہ دے کہ ساری مخلوق کو میرا مرید کر دو۔ مانا ہے کہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اللہ سے کلام تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ مدینہ منورہ مکہ کے درمیان میں جو سبزہ آتا ہے، کیا سبزہ آتا ہے؟ لوگوں کے علاقے ہیں، زمینیں ہیں، کاشت کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ تبلیغی جماعت والے فضائل پہ زور دیتے ہیں، تو اور کیا رذائل پہ زور دیں؟ کیا کریں؟ فضائل پہ زور دیں گے تو تمہارے دل میں بھی کوئی اثر ہوگا؟ غلاف کعبہ پہ خوشبو لگانا بالکل جائز ہے، مسجد میں خوشبو لگانا بالکل جائز ہے، مسجد کی دیواروں پہ لگا دی تاکہ نمازی آئے، خوشبو آئے، بڑی اچھی بات، حضور کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون اللهم أسعدنا في الدارين اقض عنا الدين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر فتنہ گر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.